میرے گھر والے مجھے کالج میں داخلہ نہیں دلوانا چاہتے تھے۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ تب گھر والوں نے مجھے کالج جانے کی اجازت دی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کالج کا دوسرا دن تھا اور گھر سے نکلتے ہی دو آنکھیں مجھے دیکھنے لگی۔ میں اپنی نظر چرا کر کالج پہنچی اور واپسی پر وہ آنکھیں مجھے پھر دیکھنے لگی۔ میں آگے آگے، وہ میرے پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مشکل تو یہ تھی کہ گھر پر اس بات کا ذکر تک بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ گھر والے کالج نہیں جانے دیتے، اور ایسا میں کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ خاص بات تو یہ تھی کہ وہ مجھے بالکل پریشان نہیں کرتا تھا۔ چپ چاپ کالج جاتی آتی۔ ایک روز کالج کا فنکشن تھا، میں اپنے راستے پر جا رہی تھی، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ پہلی بار صورت دیکھی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں بولی، کیا بات ہے مسٹر، ابھی تک ہمت نہیں ہارے؟ بڑے عجیب قسم کے انسان ہو۔ بولا، آج ہمت ہار دی۔ یہ کہہ کر ایک لیٹر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور چلا گیا۔ وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ میں سوچتی رہی کہ لیٹر پڑھوں یا پھاڑ دوں۔ پھر میں نے ہمت کر کے وہ لیٹر گھر آ کر پڑھا۔ لکھا تھا کہ میں کوئی آوارہ شخص نہیں ہوں، میں تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دو۔ میں نے سوچا، جان نہ پہچان اور چلائے ہم سفر بننے، حد ہے۔ میرے لیے تو انجان تھا، میں کیسے یقین کر لیتی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری دوست کا جاننے والا ہے، وہ اچھے خاندان سے ہے، اس کا اپنا بزنس ہے۔ وہ بس خاموشی سے میرا پیچھا کرتا۔ میری دوست نے کہا کہ اتنا چاہنے والا تمہیں نہیں ملے گا، ہاں کر دو تو میں ان کی فیملی سے بات کروں گی۔ پھر میری شادی اس سے پکی ہو گئی، لیکن میری امی نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میرے بابا بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے مجھے جاب کرنی پڑی۔ صبح اس سے ملنے جانا تھا اور اسے یہ کہنا تھا کہ مجھ سے شادی کی امید چھوڑ دے، اپنے بابا کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور وہ میری باتیں سن کر ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، تم محبت کو مذاق سمجھتی ہو؟ اس نے کہا، تم نوکری چھوڑ دو، میں تمہارے گھر کا خیال رکھوں گا، تمہاری فیملی میری بھی فیملی ہے۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یاد رکھنا، وقت بہت بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، مگر گھر کی مجبوری کا صرف بہانہ ہے۔ میں نے اپنی فیملی کی خاطر اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ 15 سال چکی میں پستی رہی۔ سب نے میرا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، پر کسی نے روتا ہوا نہیں دیکھا۔ لیکن میری محنت رنگ لائی۔ سب بھائی بہن پڑھ کر اپنے اپنے گھر کے ہو گئے۔ جب ان کو خوشی ملی تو کسی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ والدین کی وفات کے بعد بھابھیوں نے بھی بھائیوں کو الگ کر لیا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے کہ میرا کسی نے پتہ ہی نہ کیا۔ میں اپنی زندگی کی کشتی میں اکیلی رہ گئی۔ جب میری عمر 42 سال کی ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ جس نے مجھے کہا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے۔ پھر ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی، جہاں وہ اپنے سسرال میں تھی۔ سوچا بات کر کے دل ہلکا ہوگا۔ ملنے پر بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اچانک سے اس نے بتایا کہ وہ باہر سے مدتوں بعد لوٹا ہے، کل میں نے اس کی دعوت کرنی ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ تم آئی ہو۔ اسے فوراً سے میں نے کہہ دیا کہ بتانا بھی نہیں کہ میں آئی ہوں۔ کھانے کا اہتمام ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ویسے تو میں نے اپنی زندگی میں سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اپنے سارے خوابوں، ساری حسرتوں کو دفن کر چکی تھی۔ گھر آئی، شام کا وقت ہوا تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سوچا کون آنے والا ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہی تھا جو 15 سال پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اس وقت سب کے لیے، مگر دیکھو آج تم اکیلی رہ گئی۔ اس روز میری بات مان لیتی تو میں تمہارا سہارا بن جاتا۔ میں نے کہا، تم نے عشق کیا تھا، میں نے نہیں، میں تمہارا احسان نہ لے سکی اور مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا، راہ عشق میں معافی نہیں ہوتی، میں جب زندہ ہوں تو تمہارا ہوں نا۔ میں نے عشق کیا ہے اور ابھی تک شادی نہیں کی ہے، میری عمر بیت گئی ہے، کیا میں اچھی لگوں گی شادی کرتے وقت بھی گزر چکا ہے۔ مگر وہ ہار نہیں مانا اور آخر کار
میری اس سے شادی ہو گئی۔ آج وہ کہتا ہے کہ ہماری شادی بھلے ہی دیر سے ہوئی ہو، مگر آج ہم ایک ساتھ ہیں، اور شکر ہے میرے رب کا کہ اس نے مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ دیا۔